اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج ہماری گفتگو ہے عقائد کے سلسلے سے، اور عقائد میں بھی گفتگو ہے امام زمانہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں، اور اس میں بھی آج ہم گفتگو کریں گے امام کے غائب ہونے کا مطلب کیا ہے، غیبت کسے کہتے ہیں، اور جو ہمارے زبانوں پہ یہ کلمہ جاری ہے کہ ہمارے امام غائب ہیں، تو امام کے غائب ہونے کا مطلب اور معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے غیبت کا فائدہ کیا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ کیوں آپ نے غیبت اختیار کی ہے۔ ان باتوں کو آج کے اپنے اس درس میں ہم جاننا چاہیں گے۔ پہلی بات کہ امام کے غائب ہونے کا معنی مطلب کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کیوں امام غائب ہوئے، اور تیسری بات یہ ہے کہ امام کی غیبت کے فائدے کیا ہیں۔ لیکن اس چیز کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا جاننا ضروری ہے ان باتوں کو کہ ہمارے اور آپ کے 12ویں امام زمانہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف 15 شعبان 255 ہجری میں سامرہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ربیع الاول سن 260 ہجری میں شہید ہوئے۔ یعنی ہمارے امام کا کل سن 5 سال سے کم ہی تھا کہ جب ہمارے 11ویں امام کی شہادت واقع ہوئی، اور اس کے بعد امام کی غیبت کا مسئلہ پیش آیا ہے۔ اب ہم اپنے سوال پہ چلتے ہیں۔ پہلا یہ کہ غیبت کا معنی و مفہوم اور مطلب کیا ہے، کیوں امام نے غیبت اختیار کی، غیبت کے فائدے کیا ہیں، اور ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے امام کی غیبت واقع ہوئی ہے۔ سب سے پہلی چیز، غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نظروں سے غائب ہونا۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ حاضر نہیں ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ ایک چیز ہمارے درمیان ہو مگر ہماری آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم اسے دیکھ نہ سکیں۔ یہ غیبت کا اصل معنی اور مطلب ہے، یعنی ہمارے آنکھوں سے غائب اور اوجھل ہونا، ہم نہ دیکھ سکیں۔ غیبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے درمیان حاضر نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ امام ہمارے درمیان حاضر ہیں، ہمارے ہی درمیان ہیں، ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ یہ غیبت کا معنی اور مفہوم ہے۔ یعنی وہ زمانہ جس میں لوگ امام کو نہ دیکھ سکیں لیکن امام لوگوں کے درمیان ہو، اس کو کہتے ہیں زمانۂ غیبت۔ حقیقت میں روایات میں بھی ائمہ اطہار علیہم السلام نے اسی معنی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ قسم ہے اس خدا کی، اور علی مرتضیٰ کے خدا کی قسم، حجت خدا لوگوں کے درمیان ہے، اور کوچے میں
گلیوں میں، بازار میں وہ چلتے ہیں۔ اور پھر امام نے کہا حتیٰ لوگوں کے گھر آتے ہیں، اور مشرق اور مغرب پوری زمین کے اوپر ہر جگہ امام رفت و آمد رکھتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں سے سلام کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ کب تک ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک معین وقت تک ہوگا، اور وہ اس معین وقت کو اللہ سبحانہ تعالی جانتا ہے۔ یہ معین وقت تک ایسا ہی ہوگا۔ امام لوگوں کے درمیان ہیں، ان کے گھروں کو آتے ہیں، لوگوں سے سلام کرتے ہیں، مشرق اور مغرب تمام جگہ کے اوپر امام کی رفت و آمد ہے، اور لوگوں کو امام دیکھتے ہیں لیکن لوگ ان کو نہیں دیکھتے۔ یہ ہے غیبت کا معنی۔ غیبت کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ امام ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اتنی بات جب آپ کے خدمت میں عرض کر دیا کہ امام کے غیبت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں امام نے غیبت اختیار کی ہے؟ اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اس کے اسباب و علل کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی برکات سے ہم اور آپ محروم ہو گئے؟ یعنی کیوں ایسا ہوا کہ ہماری آنکھیں ہمارے امام کو نہ دیکھ سکیں؟ روایات میں اس کے بہت سارے اسباب و علل اور بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں، جس میں ائمہ اطہار علیہم السلام سے سوال کیا گیا کہ امام نے کیوں غیبت اختیار کی ہے۔ ہم ان میں سے چند وجوہات کو، چند اسباب و علل کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ایک، غیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں امام نے غیبت اختیار کی؟ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسرار میں سے، رازوں میں سے ایک راز ہمارے امام کی غیبت ہے۔ یعنی ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ کیوں اس نے حجت خدا کو پردے غیب میں رکھا ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ یہ ایک بات، اس کی اب میں آپ کی خدمت میں وضاحت پیش کرنا چاہوں گا۔ یعنی غیبت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہمیں نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے۔ آپ غور کریں، ہمارا جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سارا عقیدہ ہے، انہی میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عالم ہے اور حکیم ہے۔ عالم یعنی ہر چیز کو جانتا ہے، حکیم یعنی کبھی بھی کوئی بیہودہ کام انجام نہیں دیتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے وہ مصلحت اس میں پائی جاتی ہے، اس میں فائدہ پایا جاتا ہے۔ بغیر حکمت کے، بغیر مصلحت کے کوئی بھی کام، بغیر غرض کے، بغیر ہدف و مقصد و ایم کے کوئی بھی کام اللہ انجام نہیں دیتا ہے۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ عالم ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ حکیم ہے، یعنی جو کام بھی وہ کرتا ہے، چاہے چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، ہر کام میں ایک حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے، ایک مصلحت ہوتی ہے کہ اس مصلحت کو چاہے ہم جانیں یا نہ جانیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کام کی ہر مصلحت کو جان جائیں، یہ ضروری نہیں ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم پہچانیں تبھی مصلحت ہے، چاہے پہچانیں اس مصلحت کو یا نہ پہچانیں، اللہ کے کاموں میں مصلحت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے تمام کائنات کے حوادث، واقعات، جو کچھ بھی زمین کے اوپر رونما ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر سے اس میں حکمت پائی جاتی ہے، اس میں حکمت پائی جاتی ہے۔ انہی واقعات میں سے، انہی حوادث میں سے ایک
مسئلہ غیبت امام زمانہ حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ خوب جب دنیا کے سارے کام، اللہ کا ہر عمل حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر عمل حکمت سے خالی نہیں ہے، یعنی بغیر حکمت کے کوئی عمل اللہ کا نہیں ہوتا ہے، تو امام کی غیبت کا بھی مسئلہ یہ بھی حکمت الہی سے خالی نہیں، اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم اس مصلحت کو نہیں جانتے ہیں۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، یقیناً صاحب الامر حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ایک غیبت ہوگی، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، امام نے فرمایا، اور وہ بھی ایسی غیبت ہوگی جس میں ہر باطل انسان شک کو تردید کرے گا۔ راوی نے امام نے جب یہ بیان کیا کہ صاحب الامر کی ایک غیبت ہوگی جس میں باطل شک کو تردید کرے گا، تو راوی نے امام سے پوچھا کہ آقا غیبت کا فلسفہ کیا ہے، راز کیا ہے، کیوں امام کی غیبت ہوگی؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کا سبب ایک ایسا امر ہے کہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم تم سے بیان کریں، یعنی کسی خاص وجہ سے غیبت ہو رہی ہے، لیکن وہ وجہ کیا ہے، وہ سبب کیا ہے، ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم اسے تم سے بیان کریں۔ پھر امام نے کہا دیکھو غیبت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی حکیم ہے، ہر کام میں اس کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت پائی جاتی ہے، لہٰذا اس کام میں بھی اللہ کے اس کام میں بھی مصلحت ہے، ولو یہ کہ ہم اس مصلحت کو نہ جان سکیں اور ہمارے لیے وہ مصلحت نہیں ہے، چونکہ خداوند حکیم ہے، لہٰذا ہم قبول کرتے ہیں کہ اللہ کا سارا کام مصلحت کے مطابق ہوتا ہے، ولو یہ کہ ہم ان کاموں کی مصلحت اور علت کو نہ جان سکیں۔ یہ پہلی بات ہے، پہلا فلسفہ ہے امام کی غیبت کا، کہ غیبت امام اللہ کے اسرار میں سے ایک ہے، جب اللہ نے نہیں بتایا تو ہم کیسے جان سکیں گے؟ یہ پہلی بات روایات میں بتائی گئی۔ دوسری بات کہ حفظ جان امام، یعنی امام پردے غیب میں اس لیے گئے تاکہ امام کی جان محفوظ رہ سکے۔ مثال سے اپنی بات کو واضح کر سکوں، مثال اس طرح سے ہے کہ مثلاً اگر آپ اپنے گھر کے باہر دروازے پہ بلب لگا دیں اور گلی کے بچے اسے پھوڑ دیں، پھر آپ دوسرا لگائیں، اسے بھی پھوڑ دیں، پھر تیسرا لگائیں، اسے بھی بچے پھوڑ دیں، چوتھا لگائیں، ایسے ہی لگاتے جائیں اور گلی اور کوچے کے بچے اسے پھوڑ دیں، آپ کیا کریے گا؟ آپ پھر کہیے گا کہ بھئی اس لائق کے، اس محلے کے لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ یہ بلب لگایا جائے، نتیجے میں آپ پھر بلب نہیں لگاتے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے بھی پھوڑ دیا جائے گا۔ بات کو نزدیک کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ مثال پیش کی ہے۔ ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام، اکثر ائمہ اطہار علیہم السلام کو یا قتل کیا گیا ہے یا زہر دیا گیا ہے، ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ آخری امام کو اسی لیے اللہ نے پردے غیب میں رکھا تاکہ آپ کی جان محفوظ رہے اور نتیجے میں آپ کی گردن کے اوپر جو عظیم ذمہ داری ہے وہ آپ ظہور کرنے کے بعد اس عظیم ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ اب غور کریے گا، دیکھیے امام اپنی جان سے نہیں ڈرتا ہے، امام راہ خدا میں شہید ہونے کے لیے تیار رہتا ہے، امام کو اپنی جان سے ڈر نہیں ہے۔ جو چیز جان سے ڈرنا وہ اپنے لیے بری شے ہے، لیکن اگر جان اس لیے بچائی جا رہی ہے کہ امام کی گردن پہ ایک بڑی ذمہ داری ہے،
تاکہ اس بڑی ذمہ داری کو انجام دے سکے، تو اس طریقے سے جان کو بچانا یہ ایک پسندیدہ امر ہے۔ اسی لیے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نے فرمایا ہے کہ ہمارے منتظر یعنی امام زمانہ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جن کا ہم انتظار کرتے ہیں، وہ اپنے ظہور سے پہلے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے۔ تو راوی نے اور امام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ امام آقا ان کے پردے غیب میں جانے کا راز کیا، کیوں غائب ہوں گے؟ تو امام نے فرمایا اس لیے کہ ان کو اپنی جان کا خوف ہے۔ تو کیا صرف اپنی جان بچانے کے لیے پردے غیب میں جا رہے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مجھے مار دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا اس ڈر سے، نہ، جان کو اس لیے بچانا چاہتے ہیں کہ تاکہ آپ کی گردن پہ جو بڑی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ اس لیے، اور اگر کوئی اس عنوان سے کہ ایک بڑی ذمہ داری کو انجام دینا ہے، اپنی جان کا تحفظ کر رہا ہے، تو اسے پسندیدہ امر جانا گیا ہے۔ یہ دو باتیں، بس پہلی چیز غیبت کیوں اختیار کی؟ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حفظ جان امام بچیں تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو سکے اس زمین کے اوپر، اس لیے امام نے اپنے جان کے تحفظ کی خاطر پردے غیب میں گئے ہیں۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات، لوگوں کا امتحان ہے۔ کیسا امتحان ہے؟ کہا غیبت کا فلسفہ امتحان ہے۔ امتحان کے ذریعے سے انسان کے حقیقی جوہر کھل کے آتے ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اللہ انسان کا امتحان لیتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ امتحان کیوں لیا جاتا ہے، لیکن ایک مطلب بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وفی تقلب الاحوال عرف جوہر الرجال، انسان کا جوہر اور انسان کی حقیقت تبھی پہچانی جاتی ہے جب انسان آزمائش اور سختیوں میں، مشکلات میں جب آتا ہے۔ لہٰذا غیبت کا ایک فلسفہ امتحان ہے۔ اسی لیے میرے 7ویں امام نے یہ فرمایا ہے کہ جب میرا 5واں بیٹا، چونکہ ہمارے 12ویں امام ہمارے 7ویں امام کے 5ویں فرزند ہوں گے، آپ غور سے دیکھ لیں گے، کہا کہ جب میرا 5واں بیٹا غیبت اختیار کرے گا تو ایسے وقت پہ اپنے دین کا زیادہ خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم کو تمہارے دین سے کوئی باہر کر دے۔ اپنے دین کا آپ غور کریں، کہا جب میرا 5واں بیٹا غیبت اختیار کرے تو اپنے دین کے بارے میں زیادہ خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم کو اس دین سے کوئی باہر کر دے۔ اس لیے کہ اس میرے بیٹے کی صاحب امر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت ہوگی، اور اس غیبت کے نتیجے میں ایک گروہ ان کے ماننے والے اپنے اس اعتقاد سے پھر جائیں گے۔ یعنی جو لوگ غیبت امام زمانہ علیہ السلام پر اعتقاد رکھتے تھے، انہیں مانتے تھے، مگر اس غیبت کی وجہ سے اس اعتقاد سے دستبردار ہو جائیں گے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ایک غیبت ہوگی کہ ایک گروہ جو ان کا اعتقاد رکھتا تھا وہ ان پر اعتقاد نہیں رکھے گا۔ پھر امام نے فرمایا یہ غیبت اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ اس غیبت کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا اللہ اپنے بندوں کا امتحان کہ غیبت کے زمانے میں کون اس عقیدے کے اوپر
باقی ہے۔ اس 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیں۔ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے غیبت کا فلسفہ، دوسری بات یہ ہے کہ حفظ جان امام، اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا امتحان۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے، وہ مرحلہ یہ ہے کہ اس غیبت جو امام کی غیبت ہوئی ہے، بس 3 فلسفے آپ کی خدمت میں عرض کیے کہ امام نے کیوں غیبت اختیار کی۔ پہلی بات، غیبت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، دوسری حفظ جان امام، اور تیسری بات یہ ہے کہ امتحان۔ اور ایک اور بات عرض کروں، پھر مراحل غیبت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ لوگوں کو اس غیبت کے ذریعے سے ادب سکھانا چاہتا ہے۔ وہ ادب کیسے؟ کہہ رہے اگر ایک قوم، ایک امت اپنے رسول اور امام کی قدر نہ پہچانے، قدر و منزلت کو نہ جان سکے، اگر ایک قوم اپنے رسول اور امام کے قدر و منزلت کو نہ پہچانے، اور پھر رسول اور امام کے مقابل میں جو اس کا وظیفہ بنتا تھا، جو اس کی ذمہ داری ہوتی تھی، اس وظیفے اور ذمہ داری کو انجام نہ دے، بلکہ انجام دینا دور کی بات ہے، ان کی باتوں پہ عمل نہ کرے، ان کے اوامر کی فرما برداری نہ کرے، بلکہ ان کی نافرمانی کرے، تو کہتے ہیں کہ بجا ہے کہ ایسی قوم سے ان کے رہنما اور پیشوا کو جدا کر دیا جائے۔ کیوں جدا کر دیا جائے؟ تاکہ ہر قوم اس بات کی طرف، وہ قوم اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے زمانے غیبت میں کہ حضور امام کے برکات کیا تھے، اس کی اہمیت کیا تھی، جو ہم غیبت کے زمانے میں اس اہمیت اور برکات سے محروم رہے۔ اسی لیے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد یہ ہے کہ اگر اللہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ ہم کسی قوم کے ساتھ رہیں، یعنی کسی قوم کے ساتھ ہماری ہم نشینی اور ہماری ہمراہی کو ناپسند کرتا ہے، تو پھر ہم کو اس قوم سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی اہم اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ غیبت کا ایک چوتھا فلسفہ یہ ہوا کہ لوگوں کو ادب سکھانا ہے۔ تم نے ہمارے پیغمبر کی قدردانی نہ کی، تم نے ہمارے اوصیاء انبیاء کرام کی، ائمہ اطہار علیہ السلام کی قدردانی نہ کی، تو جب تم قدردانی نہیں کرو گے تو ہم اپنے رہنما کو تمہارے سے درمیان سے اٹھا لیں گے، تاکہ شاید تم اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور سوچ سکو کہ کیوں ایسا یہ ہوا کہ ہمارے درمیان امام معصوم ہو سکتے تھے اور ہماری مشکلات اور پریشانیاں حل ہو سکتی تھیں، مگر ہم ہی سبب بنے کہ ہمارے درمیان سے اللہ اپنی حجت کو اٹھا لے۔ اب لیکن ایک بات غور طلب بات ہے، یہ فلسفہ غیبت 4 بتایا، بس پہلا اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، دوسرا امام کی جان کا تحفظ، تیسری بات امام کی جان کے تحفظ کے ساتھ ساتھ امتحان، اور چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو ادب سکھانا تھا۔ غیبت بھی آہستہ آہستہ ایسے نہیں لوگوں کو آمادہ کیا گیا۔ 3 مرحلے تھے اس غیبت کی طرف آمادگی کے لیے۔ آپ غور کریں، یہ سب کا سب ایسے ہی نہیں ہے۔ غیبت کے 3 مرحلے، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے پہلے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور نبی گرامی کے آنے کے بعد آنے والے آپ کے تمام اوصیاء اور جانشین نے امام کے ظہور کی بشارت دی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کتنا اہم ہے، یعنی مومنین متوجہ رہیں کہ اللہ کے نبی کے آخری جانشین کی غیبت ہوگی۔ ایسے ہی نہیں اللہ نے پردے غیبت میں رکھ دیا، ایک بات۔ دوسری بات، پس امام کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے غیبت اور ظہور کی پیشن گوئی کی گئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے امام کے زمانے غیبت قریب ہو رہا ہے، یعنی ہمارے 10ویں اور 11ویں امام کے زمانے میں وکلاء کا سلسلہ قائم ہوا۔ وکلاء کا سلسلہ قائم
ہوا اس کا کیا مطلب؟ یعنی ہمارے 10ویں اور 11ویں امام میں کے زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگوں کو اس بات کے طرف مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ امام حاضر کے پاس اپنے مادی اور معنوی مسائل کے لیے آئیں، نہیں، بلکہ ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ وکلاء کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں، جو امام 10ویں امام اور 11ویں امام کے وکیل ہیں ان کی طرف مراجعہ کریں اور پھر اپنے وظیفے اور ذمہ داری کے اوپر عمل کریں۔ یہ دوسرا مرحلہ، یعنی اس طرح سے آہستہ آہستہ لوگوں کو ادھر پہلے پیشن گوئی کی کہ امام کے رسول اللہ کے جو آخری جانشین ہوں گے ان کی غیبت ہوگی، پھر 10ویں اور 11ویں امام کے زمانے میں وکلاء کا سلسلہ قائم کیا گیا کہ اس طریقے سے تاکہ آمادہ کیا جائے غیبت کی طرف، کہ لوگوں سے کہا گیا کہ 10ویں اور 11ویں امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے مادی اور معنوی میں مسائل میں، بلکہ وکلاء کی طرف رجوع کر کے اپنے وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کی بھی غیبت بالکل ایسے نہیں ہوگی، اس غیبت کے بھی 2 مرحلے رکھے گئے، ایک غیبت کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے اور ایک غیبت کو غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ کا زمانہ 260 غیبت صغریٰ کا زمانہ 260 ہجری سے شروع ہوتا ہے اور 329 ہجری پہ ختم، تقریباً 70 سال کے قریب۔ وہ کیا تھا غیبت صغریٰ؟ غیبت صغریٰ میں امام کے خاص نائب تھے کہ ان نائب کے ذریعے سے شیعہ اپنے خطوط کو، اپنی باتوں کو نائب تک پہنچاتے تھے، اور وہ نائب جو امام کے خاص نائب تھے وہ لے جا کر ان کے خط امام کو دیتے تھے، امام ان کے سوال کا جواب دیتے تھے اور پھر یہ نائب ان شیعوں کو پہنچا دیتے تھے، یعنی ایک واسطے کے ذریعے سے امام تک پہنچ جاتا تھا۔ اور کبھی کبھی اگر کوئی خاص مورد اعتماد ہوتا تھا تو اسے امام کے حضور میں شرف یابی کی توفیق بھی ملتی، ڈائریکٹ امام کا دیدار ہو جاتا تھا۔ یہ ان کا کام تھا، یعنی خمس و زکوٰۃ کے اموال بھی ان کے ذریعے سے امام تک پہنچتے تھے، لوگوں کے مسائل امام تک پہنچتے تھے، امام جواب دیتے تھے، اور جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ امام تک بغیر کسی واسطے کے بھی پہنچ جاتے تھے۔ وہ 4 نائب کون ہیں؟ ایک اس میں سے ہے عثمان بن سعید، یہ 3 امام کے نائب اور وکیل رہے ہیں، 10ویں امام، 11ویں امام اور ہمارے آخری امام، امام زمانہ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے، یہ عثمان بن سعید ہیں۔ دوسرے ان کے بیٹے ہیں محمد بن عثمان، اور تیسرے ہمارے امام کے جو نائب ہیں وہ حسین بن رو ہیں، اور چوتھے نائب علی بن محمد ثمری ہیں۔ یہ علی بن محمد ثمری، پس پہلے عثمان بن سعید، دوسرے محمد بن عثمان، تیسرے حسین بن رو، چوتھے علی بن محمد ثمری۔ علی بن محمد ثمری 329 میں آپ کا انتقال ہوا ہے، 329 ہجری میں، اور جب 329 ہجری میں انتقال ہوا تو وہاں کے اوپر آپ نے شیعوں سے یہ انتقال سے پہلے فرمایا تھا کہ اب امام کی ایک طولانی غیبت ہوگی، جب خدا چاہے گا تب امام ظہور کریں گے، اور علی بن محمد ثمری نے یہ کہا تھا کہ امام نے فرمایا ہے کہ اما الحوادث الواقعہ، ہاں یہ علی بن محمد ثمری کا قول نہیں ہے، وہاں کے اوپر علی بن محمد ثمری نے یہ کہا تھا کہ اب امام کی ایک طولانی غیبت ہوگی، جب خدا چاہے گا تب امام ظہور کریں گے۔ اس زمانے کے لیے معصوم کی حدیث ہے، اور خود امام زمانہ علیہ السلام نے یہ خط میں اپنے مورد اعتماد شخص کو خط میں لکھا تھا، اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات حدیثنا۔ دیکھو اب جو بھی تمہارے پاس مسئلے مسائل پیش آئیں گے اس میں تم ہمارے حدیثوں کے روایت اور بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا۔ راویان حدیث سے مراد یہاں کے اوپر فقہائے کرام ہیں، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ فقہائے کرام یہ میری حجت ہے تمہارے اوپر، وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ
علیکم۔ یہیں سے مسئلہ فقہا اور مراجع اعظام کے لیے آتا ہے، جیسا کہ یہ ہمارے 11ویں امام کا قول ہے، فمن کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا۔ جو فقیہ اپنے دین کا تحفظ کرتا ہو، ہوائے نفس کے مخالفت کرتا ہو، امر مولا کا مطیع و فرما بردار ہو، عوام کو چاہیے کہ ایسے فقیہ کی تقلید کریں۔ یہاں سے 329 سے غیبت کبریٰ کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ اب جو فائدے کی بات تھی، وقت میرا ختم ہو رہا ہے، میں چند فائدے اپنے مختصر وقت میں آپ کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام چاہے ظاہر ہوں چاہے پردے میں ہوں، اگر امام اس کائنات کا مرکز ہے، امام کائنات کا مرکز اور محور ہے، چاہے امام، اگر امام نہ ہونا تو زمین سارے لوگوں کو اپنے اندر نگل سکے۔ امام کے وجود، پس پہلا فائدہ یہ ہے کہ خود امام موجود ہیں، یہ موجود ہونے سے پوری کائنات کی بقا امام کے وجود کے اوپر ہے۔ اسی لیے حدیث نے کہا لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، اگر زمین بغیر امام کے بچے تو سارے کے سارے لوگوں کو اپنے اندر نگل لے گی۔ یہ چھٹے امام کی حدیث ہے۔ بس، اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ امام اگر ہے زمین کے اوپر، ضروری نہیں کہ سامنے ہو، مگر چونکہ زمین کے اوپر ہیں لہٰذا امام کے زمین کے اوپر ہونے سے کائنات کی بقا ہے، اور پھر سارے لوگوں کو امام کے وجود کی برکت سے فائدہ پہنچے گا۔ پس تمام فیوزات اور تمام فیض جو دوسروں تک پہنچتے ہیں وہ امام کے راستے سے پہنچتے ہیں، امام واسطہ یہ فیض ہوتا ہے۔ اسی لیے فقرہ ببقائہ بقیت دنیا، اگر امام زمین پر ہیں تو دنیا باقی ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، اور امام کی برکت سے سارے لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور امام کے وجود سے زمین اور آسمان باقی رہتے ہیں۔ یہ پہلا فائدہ ہے، امام غائب ہیں مگر زمین کے اوپر تو موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے وجود کی برکت سے کائنات باقی ہے اور سارے لوگوں کو رزق پہنچتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے اگر سورج ہے مگر بادل کے پیچھے چلا جائے، ویسے ہی اما وجہ الانتفاع بی فی غیبتی۔ اسی لیے امام زمانہ علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کے غیبت کے زمانے میں کیسے آپ سے فائدہ اٹھایا جائے گا، تو امام نے فرمایا اما وجہ الانتفاع بی فی غیبتی، میری غیبت میں مجھ سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کل انتفاع بالشمس، بالکل ویسے ہی جیسے سورج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اذ غیبتھا عن الابصار السحاب، جب سورج بادل کے پیچھے آ جاتا ہے تو کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ایسے ہی میرے سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ آپ غور کریے گا، سورج نظام شمسی میں مرکزیت رکھتا ہے، سارے سیارات سورج کے ارد گرد گردش کرتے ہیں۔ کیسے سارے سیارات سورج کے ارد گرد گردش کرتے ہیں، ایسے ہی امام عصر حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا وجود مرکز نظام ہستی ہے۔ اسی لیے وہ فقرہ پڑھا تھا ببقائہ بقیت الدنیا، آپ باقی ہیں تو دنیا باقی ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، آپ کے برکت سے پورے کائنات کو رزق دیا جاتا ہے، اور آپ کے وجود سے ثبتت الارض والسماء۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام غائب ہیں مگر ہیں تو یہ خود انسان کو امید دلاتا ہے اور نا امیدی سے نکالتا ہے۔ تیسری اہم چیز، یہ انسان کی تہذیب نفس اور خودسازی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ قرآن میں کریم کہتا ہے قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے میرے نبی کہیے لوگوں سے عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول
اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور اس کا رسول دیکھتا ہے، اور مومنین تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ مومنین سے مراد امامان معصومین علیہ السلام، یعنی اگر انسان یہ جانتا ہے کہ میرے امام ہیں پردہ غیب میں، مگر وہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، وہ ناظر ہیں، وہ میرے حاضر و ناظر ہیں، میرے عمل سے آگاہ ہیں، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے، تو انسان گناہوں سے بچے گا اور اچھے عمل کی طرف جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔